کہ جناب حسین پاک کے ذکر سے ذکر کرنے والے کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ اور میں اٹھ کے کہیں نا میں ذکر حسین کرتا ہوں اور ان کا تعارف کراتا ہوں، بھائی نہیں، میرے آپ کی جرت کی بات نہیں ان کا کوئی تعارف کروائیں، ان کی کوئی بات کریں، ان کا کوئی ذکر کرے۔ بات یہ ہے کہ جو ان کا ذکر کرے بات اس کی بن جاتی ہے، تعارف اس کا ہو جاتا ہے، بڑائی اس کو مل جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا اور میں بڑا لطف لیا کرتا ہوں کہ حضرت امام پاک کا تعارف اگر ہم پیش کرنا چاہیں اور اپنے ایمان کو تقویت دینا چاہیں تو علامہ بغدادی رحمہ اللہ تعالی تاریخ بغداد میں ایک بڑی خوبصورت روایت نقل کرتے ہیں۔ کون حسین پاک، کون وہ عالی مرتبہ شہزادے؟ روایت میں موجود ہے کہ ایک روز نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم، ہم سب کے ایمان کی جان، اس کائنات کی جان، رب کے سونے سچے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ آپ کے ایک زانو پر آپ کے شہزادے ہیں اور آپ کے دوسرے زانو مبارک پر آپ کے نواسے امام علی مقام حضرت امام حسین تشریف فرمائیں، آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، حضور کی شفقتیں لے رہے ہیں تو جبریل امین نازل ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہزادگان میں سے ایک کو اختیار فرما لیجئے، ان دونوں شہزادوں میں سے ایک کو پسند کریے، ایک کو اختیار کریے، ایک ہی آپ کے پاس رہ سکتے ہیں، دوسرا نہیں رہ سکتا۔ تو روایت میں موجود ہے کہ ایک طرف حضور کے شہزادے آپ کے بیٹے اور ایک طرف آپ کے نواسے، دونوں کی جانب حضور نے دیکھا، لیکن حضور کو امام پاک کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت امام حسین کو پسند فرمایا، اختیار فرمایا، اور اس کے 3 روز بعد میرے آقا کے شہزادے کا وصال ہو گیا۔ اب تعارف کیا ہے، لفظ کیا ہے کہ امام علی مقام کون ہستی ہے کہ اس روایت میں موجود ہے کہ جب بھی امام علی مقام میرے آقا کی خدمت میں آیا کرتے تو میرے حضور استقبال فرماتے ہوئے ایک جملہ بولا کرتے، کیا کرتے کہ مرحباً بمن فدیتہ بابنی، امام علی مقام وہ ہستی ہیں جن کا تعارف یہ ہے کہ جو مجلس میں آئیں تو آقا فرمائیں مرحباً، ایسے کو مرحبا بمن فدیتہ بابنی، اور یہ نوجوان وہ نوجوان ہے جو مجلس میں آ رہا ہے جس پہ میں محمد نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یہ تعارف ہے امام حسین ہے کہ حضور تعارف دیں کہ کون امام حسین، وہ امام حسین جن پر حضور پر نور اپنا بیٹا قربان فرمائیں۔